الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں کے سپرد کر دو، ان کے اہل کے حوالے کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. احباب گرامی، رب العزت کی حمد و ستائش کی پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الصلحاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. اللہ رب کائنات اس پاک پیغمبر علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ کامل سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، اسلام اتنا کامل اور خوبصورت دین ہے جو صرف عبادات کے حوالے سے ہی رہنمائی فراہم نہیں کرتا، بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو اور ہر زاویے اور ہر عنصر میں، ہر جز میں، ہر جانب میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے. جس پہلو سے بھی ہم اسلام سے رہنمائی لینا چاہیں، اسلام ہمارے لیے ایک روشن مینار ہے، ایک روشن ہدایت کی راہ ہے. ہم صرف عبادات میں دین کو دین سمجھتے ہیں، اسلام کو مشعل راہ سمجھتے ہیں، لیکن معاشرت میں دین کو بھلا دیا جاتا ہے، معیشت میں دین کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، سیاست میں اسلام کو نکال کے ہی ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے. حالانکہ الاسلام عبادت میں بھی الاسلام ہی ہے،
معیشت میں بھی ہمارے لیے الاسلام ہی ہے، معاشرت میں بھی الاسلام ہے، تہذیب میں بھی الاسلام ہے، ہماری ثقافت میں بھی الاسلام ہے، ہمارے تمدن میں بھی الاسلام ہے، ہماری زندگی کے ہر پہلو سے ہمارے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا راستہ وہ الاسلام ہی ہے۔ اگر ہم ہر راستے پہ چلتے ہوئے اسلام کو اپنائیں گے تو مسلم کہلا سکتے ہیں، وگرنہ کہلانے کے اعتبار سے تو ہو سکتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے ہم 100% مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آج قرآن و سنت کی روشنی میں جو سبق میں اپنے لیے اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے، جو اسلام کی اور قرآن کی اور حدیث مبارکہ کی میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج سے پہلے بھی، آج بھی اور آج کے بعد بھی برا بلا کہتے ہیں، غیر اسلامی تہذیب کو برا جانتے بھی ہیں، برا مانتے بھی ہیں، اور اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں کہ غیر اسلامی تہذیب اور ثقافت غلط ہے، حرام ہے، اپنانا بھی منع ہے، اور اس کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھنا بھی گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر شخص غیروں کی ثقافت پہ لعنت کرتا نظر آتا ہے، کرنی بھی چاہیے جب ہے ہی ملعون چیز۔ راستہ تو صرف وہاں ہے جو قرآن کا راستہ ہے یا پھر حدیث کی طرف سے بتایا ہوا راستہ ہے۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں فلاں کے اوپر لعنت، فلاں کے اوپر اللہ کی پھٹکار، فلاں شخص راندہ درگاہ، فلاں شخص رحمت خداوندی سے دور ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ حق بجانب ہیں، لیکن کبھی دوسری طرف آپ نے اور میں نے رک کر سوچا ہے، اپنے کردار کا بھی کبھی جائزہ لیا ہے کہ جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں کیا وہ بھی قرآن کی بتائی ہوئی راہ ہے؟ کیا وہ بھی حدیث مبارکہ کی بتائی ہوئی راہ ہے؟ یا پھر ہم بھی کرپشن کو اپنائے ہوئے ہیں؟ کرپشن ایک لفظ ہے جس کو بدعنوانی کہا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے جب ہم اس کا مفہوم بیان کریں تو اس کا جو آسان مفہوم نکلتا ہے وہ ہر اعتبار سے یہ نکلتا ہے کہ حق تلفی کرنے کو کرپشن کہا جاتا ہے۔ حق تلفی کرنے کو کرپشن کہا جاتا ہے۔ وہ عبادت میں ہو، دین میں ہو تو بھی کرپشن ہے، وہ سیاست میں آئے تو بھی کرپشن ہے، وہ نظام معیشت میں آئے تو بھی کرپشن ہے، وہ مسجد میں ہو تب بھی کرپشن ہے، وہ ادارے میں ہو تب بھی کرپشن ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کرے تو بھی کرپشن ہے، وہ گھر میں سربراہ کرے تو بھی کرپشن ہے، حاکم وقت کرے تو بھی کرپشن ہے، اور ادنا خادم اور ملازم کرے تو بھی کرپشن ہے، ایک بڑے لیول کا تاجر کرے تو بھی کرپشن ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ اگر اپنی ملازمت میں کوتاہی کرے تو بھی کرپشن ہے، اگر پڑھانے میں استاد اس جرم کو اپنائے تو بھی وہ کرپٹ ہے اور وہ کرپشن کو اپناتا ہے۔ ایک حتیٰ کہ مسجد میں آنے والا اگر نمازی بھی اس کو اپنائے تو بھی وہ نمازی کرپٹ ہے۔ اس سے بڑی بات منبر اور مصلی پہ چڑھ کر دین بتاتے ہوئے اگر قرآن حدیث کی بات کو اوپر نیچے جان بوجھ کے کر جائے تو یہ مصلی اور منبر پہ کھڑا ہوا یہ مولوی صاحب بھی کرپٹ ہے اور یہ بھی کرپشن کو اپنا رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے کیسے ہم دوسروں کے کردار پہ تو لعنت کریں اور اپنے کردار پہ کبھی نظر ہی نہ کریں کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا، ہمارے معاشرے کے بارے میں کہا تھا نا، انہوں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، آج کی صورتحال تو وہ دیکھ ہی نہ پائے۔ بڑے جہاندیدہ تھے، بڑے دور اندیش تھے، آج سے کتنا عرصہ پہلے ہی بھانپ لیا اور سمجھ گئے تھے کہ کیسا وقت آنے والا ہے، اور اپنی ذہانت اور فطانت سے اور اپنی سمجھ سے کہہ گئے وضع میں تم ہو نصارا۔ وضع کا مطلب بظاہر،
ظاہری شکل و صورت, اپنے کردار میں, اپنی گفتار میں, وضع میں تم ہو نصارہ, تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج لا الہ الا اللہ کہنے والا یہود پہ لعنت کرتا ہے, کرنی بھی چاہیے. اللہ ان پہ لعنت برسائے. جو انہوں نے کیا ہے اللہ ان کو سیدھی راہ کی توفیق دے. سب سے پہلے تو ہم یہ مانتے ہیں, اور اگر یہ ان کے مقدر میں نہیں ہے تو پھر اللہ رحمت سے دور کر دے ان کو. لیکن وضع میں تم ہو نصارہ, کبھی اس پہ بھی تو ہم غور کریں نا. ہمارا کردار نصارہ والا, جو ان میں خوب برائیاں, وہی برائیاں آج لا الہ الا اللہ کہنے والے میں بدرجہ اتم موجود ہیں. آپ نے اس سے پہلے میرے خطبے میں سنا کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ایک وقت آئے گا غیروں کی تہذیب کو اس طرح اپنانے والے بن جاؤ گے جس طرح ایک جوتے کا پیر دوسرے کے بالکل برابر ہوتا ہے, ایک جوڑا جوتے کا بالکل برابر ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا لمبائی چوڑائی اور ماپ میں. بالکل تمہارے اور یہود و نصارہ کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر وہ ایک چھوٹی بل میں گھسے ہوں گے, ایک کھڈ کے اندر گھسے ہوں گے, کوئی داخل ہوا ہوگا نا, وہاں سے گزرا ہوا ہوگا, تو ایک وقت آئے گا تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے, وہاں تمہارا گزر بھی ہوگا. اتنے نکال ہو جاؤ گے تم, اتنے ان کو کاپی کرنے والے اور فالو کرنے والے بن جاؤ گے. لیکن کردار کیا ہے ان والا, اور کہنا کیا ہے ان پہ لعنت اور ہم پہ رحمت. یہی کہتے ہیں نا بھائیو, ناراض نہ ہونا, مجموعی لحاظ سے یہی کردار ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا. مجموعی اعتبار سے بحثیت قوم, میں آگے چل کر مثالیں دیتا ہوں, اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو غور کرے تو انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے گا. وضع میں تم ہو نصارہ, بظاہر کردار عیسائیوں والا ہو اور وہ رحمت سے دور اور ہم رحمت والے. واہ جی واہ, کیا دو نمبری ہے مسلمان. تمدن میں ہنود, تمہاری ثقافت اور تمہارا رہن سہن وہ ہندوؤں سے ملتا جلتا ہے, اور ہندو رحمت سے دور اور تیرے اوپر رحمتیں برستی رہیں. واہ واہ, کیا کہنے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. واہ اقبال, تیرے اوپر رب کی رحمتیں برسیں. کیسا منظر کھینچا اور بیان کیا ہے. کہتا ہے تمہارا کردار تو اتنا گدلا ہو گیا ہے, اتنا پراگندہ اور گندا ہو گیا ہے, اب تو یہودیوں اور عیسائیوں اور غیروں کو بھی تمہارا کردار دیکھ کر گھن آتی ہے, بو محسوس ہوتی ہے, ان کو برا لگتا ہے کہ یار یہ اسلام کو ماننے والے ہیں. ہم نے گویا اپنے کردار کو ایسا کر دیا کہ الاسلام کو ہی بدنام کر دیا. شاید میں نے ایک مرتبہ اشارتاً ذکر کیا تھا. حضرت قدوسی صاحب لکھتے ہیں, مولانا عبد الخالق قدوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا ابو بکر قدوسی صاحب کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ رکا پانی پینے کے لیے, کولر, ٹھنڈا پانی کا انتظام. اللہ ہمیں گرمیوں میں لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنے کی توفیق دے, اور جہاں جہاں جس نے یہ انتظام کیا ہے یا کرنا چاہتا ہے اللہ اس کا یہ قبول فرمائے. بہت بڑا صدقہ ہے, بہت بڑا صدقہ ہے. سادہ پانی بھی پلا دینا بڑا صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے, تو آپ نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو پانی پلانا. صحابی نے کنواں کھدوا دیا اپنی والدہ کے نام کا کہ یہ میری والدہ کے نام پہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جا رہا. بہرحال وہ کہتے پانی کے لیے رکے اور پانی پی رہے, اور جب پانی کی باری آئی نا, میرے جو پہلے ساتھی تھا, تو میں نے کہا آپ پیئیں پانی. وہ کہتے کہ نہیں آپ پیئیں. کہتے نہیں آپ پہلے ہیں, آپ پیئیں. وہ کہتے نہیں بس آپ پہلے پی لیں. کہتے میں نے ضد کی کہ آپ پہلے ہیں, آپ پیئیں. وہ کہتے کہ جی اصل نا میں عیسائی ہوں, آپ پہلے پی لیں. کہتے میں نے پھر اور ضد کی اور اسے پانی پلایا, پھر اس کے سامنے خود بھی پیا, اور وہ کہنے لگا کہ یار ایسے تو نہیں ہوتا ہے, ایسے تو, میرے ساتھ بولیں پلیز,
ऐसे तो नहीं होता है। हजरत कुदूसी साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हमारा दीन तो यही कहता है, हमारा दीन तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाता है कि उसके गिलास में आप नहीं पी सकते, पहले उसने पिया हो तो फिर आप नहीं पी सकते, आपके बाद वो नहीं पी सकता, आप इकट्ठे नहीं खा सकते, आप इकट्ठे नहीं पी सकते। हमारा दीन तो ये नहीं कहता है। इस्लाम तो कहता है अहले किताब का खाना आपके लिए जायज, आपका खाना उनके लिए हलाल है। यानी इस्लाम और है, मुसलमान का किरदार आज और है। और देखने वाला दूर से जब देखता है ना कि ये मुसलमान इस्लाम को ही ज़ाहिर फॉलो करता है, तो जब वो करीब आता है ना तो वो बहुत दूर वापस चला जाता है, कहता है जे ये इस्लाम है ना तो फिर मैं गैर मुस्लिम ही चंगा हूं। ऐसे ही है नहीं, ये हमारे किरदार की वजह से हुआ। भाई यहूद पे लानत करना ठीक है, हमारे अकीदे का हिस्सा समझे, ये लाजिम ठहरा, हालात का तकाजा भी है, लेकिन साथ साथ चलते चलते एक नजर अपने किरदार पे भी हो जाए कि वो लोग तो रहमत से दूर ठहरे तेरी और मेरी नजर में, लेकिन वही काम हम करें। 2 जुमे पहले आपने सुना कि उनके किरदार में ये बुराइयां और खराबियां थी, सुना था? क्या वो इसलिए तो नहीं बयान हुआ था कि हम ये जान सके कि उनके किरदार में ये बुराइयां थी, सिर्फ उनकी चुगलियां और बुराइयां बयान करना मकसद था? नहीं, एक तो ये कि उनका किरदार वाजे हो जाए, रोशन हो जाए कि भाई उनके जुर्म से हमें नफरत क्यों है। असल में मुजरिम से नहीं, जुर्म से नफरत है। उनके जराइम में, उनके किरदार में ये बुराइयां थी। दूसरा ये मकसद था कि हम वो बुराइयां जान सकें और फिर उन जराइम से खुद को बचा सकें, अपने किरदार को उस किरदार में न डालें। अगर हमारा किरदार भी वही बनना है तो फिर किस मुंह से हम कहेंगे कि उन पे लानत, हम पे रहमत? क्या जी बात दुरुस्त है या गलत? आइए जरा दीन की बात कर लेते हैं। दीन की बात, हमारे लोगों में जितना जितना जिसको जो मिलता जाता है वो उसमें करप्शन के अंदर धनसता चला जाता है। आज एक शख्स को अल्लाह ने अगर माल दिया है, आप देखते हैं, मैं भी देखता हूं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अभी उशर का है, आप देख लीजिएगा जरा, अभी उशर का मामला चला है ना, ये माशाल्लाह आप देखते हैं, ये जैसे जमीन ने सोना पहन रखा हो। अल्लाह किस्मत में फरमाए, अल्लाह ये रोजी हमारी किस्मत में फरमाए। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को सीधी राह की तौफीक अता फरमा, जिन्होंने ये काश्तकारों का, किसानों का जीना हराम कर दिया है। ये कहां रेत और कहां इनकी मेहनत। खुदा की कसम, आपने देखे होंगे काश्तकार रोते हुए, देखेंगे किसान रोते हुए देखें कि नहीं? ओरिजिनल रोते हुए देखें कि नहीं? हम रेट कुछ और लगा देते हैं, उनकी मेहनत और उनकी चीजें जो वो खर्च करते हैं उनका कोई हिसाब नहीं करता है कि उनको क्या बचेगा। अल्लाह सीधी राह की तौफीक अता फरमाए। ये एक अलग मौजू है। आप देखिएगा, मैं करप्शन की तरफ जा रहा हूं, आप देखिएगा कि ये जो 100 मन गंदम, 200 मन गंदम, 40 मन गंदम, 150 मन गंदम ये आ रही है, बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र करें और फौरन से पहले अल्लाह का हिस्सा निकालें, अल्लाह के बंदों का हिस्सा निकालें, जिसको उशर कहा जाता है। 20वां मन पहले दें, फिर बाकी घर लेकर जाएं। कितने लोग हैं जो इस अल्लाह के बताए हुए दीन के मामले में करप्ट बन जाएंगे? होंगे नमाजी, होंगे हाजी साहब 25 एकड़ के मालिक, 5 की बजाय 6 नमाजें पढ़ने वाले, उशर में करप्शन कर जाएंगे। आप पूछ लीजिएगा, उशर पूरा निकाला है? नहीं, बस वो जेडे मदरसे वाले नहीं अपने नाल दे, कसूर वाले, राजा जंग वाले, पोया सला, ये आए सन, माशाल्लाह दोवां ने 2-2 मन दे दिता दोवां मदरसियां की। भाई आपने हिसाब किया? नहीं, करप्शन की है। हाजी साहब ने उशर में करप्शन कर ली है। आपने साल के बाद ज़कात का हिसाब किया है, तिजारत करते हो 2.5% सारे हिसाब किया है, स्टोर का हिसाब किया है, आपने माले तिजारत को देखा है? नहीं, हाजी साहब ने माले तिजारत में, ज़कात में करप्शन कर ली है। किरदार वही है जो गैरों का था, जिनको हम कहते हैं वो लानत वाले हैं, और काम हमारे बिल्कुल वही हैं जिन पे हम लानत भेज रहे हैं, खुद अपने लिए रहमत मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर।
सियासत की तो बात ही क्या करनी, सियासत में तो हमारे नजदीक, आपके नजदीक वो होती ही करप्शन है, इल्ला माशा अल्लाह। आप देख लीजिए ना, नमाज पढ़ने आते हैं, नमाजी परहेजी हैं, वोट की बात करें, हाँ जी वोट कास्ट करना है, जी जी बिल्कुल, किसको देना चाहिए जी, निजाम इस्लाम का नाफिज होना चाहिए, कहते हैं कि नहीं भाई साहब, कहते हैं कि नहीं, इस्लाम का निजाम नाफिज होना चाहिए। वोट कास्ट करके आए, किसको दिया है, बस जी बरादरी दा फैसला सी ते मजबूरी बन गई, कीम साहब मजबूरी बन गई। करते हैं कि नहीं, अच्छे भले नौजवान पहली सफों के नमाजी बुजुर्ग हमारे हाजी साहब करते हैं कि नहीं करते, वोट में करप्शन कर जाते हैं। ये करप्शन सिर्फ वो नहीं होती जो हमारे हुक्मरान करे या गैर मुस्लिम करे, यहूदी या ईसाई करे, हिंदू करे, इंडिया करे तो करप्शन है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला पाकिस्तान में रहने वाला करे तो करप्शन नहीं है भाई, नमाज पढ़ने वाला भी करता है तो भी करप्शन है। आगे बढ़े, ताजिर की तरफ आ जाएं। एक ताजिर है, शेखम के ताजरों की मैं बात नहीं करने लगा, मैं ओवरऑल सब की बात करने जा रहा हूं भाई। माल कौन सा है, लो क्वालिटी का, कीमत कौन सी है, अव्वल नंबर वाली, ये करप्शन नहीं है। आप अव्वल चीज लाएं और कहें कि इसकी कीमत ये है, लेनी होते ले ला भाई, तेरे सामने खोल के ए हौली ते हल्की है, इनकी रेट ए वे, ए तेरे सामने रेट लिस्ट ए बिल्कुल हल्का है, बस एक फंक्शन कट रहा है, उस तो बाद एक कपड़ा ये चीज कम नहीं आती, लेकिन इनका रेट ए वे, खोल के रख दो भाई, इसका रेट ये है, इस क्वालिटी का रेट ये है, इस क्वालिटी का रेट ये है। हमने सादा आवाम को, देहातों की आवाम को, सादा लो इंसानों को गुमराह कर दिया और एक नंबर चीज लाए नहीं है, चीज दो नंबर है, रेट एक नंबर का है। होता है कि नहीं हमारे मुआशरे, होता है। आ जाए एक गवाले की तरफ और दूध बेचने वाले की तरफ आ जाएं। मुझे एक शख्स बताने लगा, कारी साहब मेरे साथ और भी बड़े शेख थे, वो कहते हैं कि फलां जगह से ना, फलां घर से, मैं ये इशारा नहीं करूंगा, वैसे वो इस इलाके की बात भी नहीं, जरा करीब है, कहते फलां इलाके से ना रोजाना इतना दूध जाता था, इतनी गाड़ियां दूध जाती, इतनी गाड़ियां। और एक वक्त आया कि पता किया गया तो अंदर एक भी जानवर नहीं था, जानवर का वजूद ही नहीं था, गाड़ियां दूध की निकलती हैं। दूध कहां से बनता है आप अंदाजा फरमा लें। लानत हम उन पे भेजते हैं अगर उनको पता चल जाए, बल्कि जब उनको पता चलता है ना कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले या फलां मुल्क वाले ऐसा करते हैं तो वो तौबा कर जाते हैं, कहते तौबा यार ऐसे भी होता है। क्योंकि जानने वाले दोस्त साहब बताते हैं कि बाहर ममालिक जिन पे हम लानत भेजते हैं ना, उनको अगर हम, मैं कतई उनकी तारीफ नहीं करने जा रहा, मैं तो ये बताने जा रहा हूं कि हमारे इस्लाम ने जो अखलाकियात के उसूल वज़ा किए थे वो उसूल हमने इग्नोर कर दिए हैं और उन लोगों ने उन उसूलों को अपनाया है। उनकी कत्लो गारत अपनी जगह पर, लेकिन उनके ये अखलाकियात के, इस्लाम के बताए वो उसूल अपनी जगह पे। अगर वादा कर लिया है ना तो भाई वादा वफा करनी है, वो सोच भी नहीं सकते कि वादा खिलाफी करना है। यहां पे आप देखते हैं ना, बल्कि मुझे कई नमाजी साथी और ताजिर भाई बताते हैं कि फलां फलां ने ना इतना माल लिया था, इतने पैसे लिए थे, इतना उधार लिया था और अभी तक हम उसके पीछे पीछे हैं, वो साहब जी आगे आगे हैं। लेने वाला मजबूर होके मिन्नतें करता है कि भाई आपका वादा था, फिर अगला वादा था, फिर अगला वादा था, और वो साहब जी आगे आगे फिरते हैं, कार लांगे फिर कार लांगे, असी किते लगे जाने, असी किते भजे जाने, असी किते उठे जाने। ये है। और जिनके बारे में हम लानत की बात करते हैं वो लोग वादा खिलाफी के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो लोग करप्शन के बारे में, ये दो नंबरी के हवाले से, मिलावट के हवाले से सोच भी नहीं सकते हैं कि हम मासूम शीरखार बच्चों के लिए दूध तैयार करेंगे और वो पाउडर से बना हुआ होगा।
وہ غلط میٹیریل سے بنا ہوا ہوگا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نقصان دے گا، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہماری غیرت گوارا کر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں۔ تو میں آپ کے اور اپنے لیے یہ سبق لے کر آیا ہوں بھائی، ٹھیک ہے ان کے کردار پہ تھو، ان کے کردار پہ لعنت، جو قرآن اور اسلام کے خلاف چلے بلکہ اس کی بے حرمتی کرے، لیکن مجھے اور آپ کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ ہم وہی کردار اپنائے بیٹھے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری سیاست میں وہ، ہماری تجارت میں وہ، ہماری دینیات میں وہ، ہماری اخلاقیات میں وہ، ہماری معیشت میں وہ، ہماری معاشرت کے اندر وہ کرپشن، بدعنوانی اور حق تلفی ہے۔ مسئلہ مسائل بتانے والے کرپشن کر رہے ہیں، دین سکھانے والے کرپشن کر رہے ہیں، اللہ کی قسم جان بوجھ کر رہے ہیں، دنیاوی مفاد کی خاطر کر رہے ہیں، اپنی فیم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی عزت اور کرسی کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنا ایک پرانا تعلق نبھانے کے لیے کر رہے ہیں، صرف دنیا داری کے لیے دین کے اندر کرپشن کی جا رہی ہے۔ اور ہیں ہم کون؟ رحمت والے، اور باقی کون؟ وہ لعنت والے۔ اے اللہ ہمیں رحمت والا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ساتھ دعا کر دیجئے اللہ ہمارے مسلمانوں پہ کرم فرما۔ پہلے یہ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد دوسری دعا ہے اے اللہ پھر مسلمانوں پہ کرم کا معاملہ فرما، اور اسلام کے دشمنوں کو اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ بھی دعا میں شامل فرما لیں۔ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ کس کے دشمن؟ پاکستان کے دشمن۔ کہاں سے بات یاد آئی؟ حضرت مکی صاحب فرمایا کرتے تھے تم ہمارا پانی بند کرو ہم تمہاری سانسیں بند کریں گے، اور پھر دریاؤں میں پانی نہیں خون بہے گا۔ اور یہ صرف نعرہ نہیں ہوتا تھا، یہ ایک للکار ہوتی تھی، پکار ہوتی تھی، ایمان کا حصہ ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا، اور اثر تقریر ہوتی تھی جس کے بدلے میں دشمن بہ جایا کرتا تھا، دشمن ناکام ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہماری للکار میں، ہماری پکار میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ ہم وہ والے مسلمان نہیں ہیں جو اللہ نے کہا تھا۔ اللہ کہتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ احباب گرامی، یہ کرپشن سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کرپشن سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہر طرح کی کرپشن اور بدعنوانی سے اور حق تلفی کرنے سے محفوظ رہنے کے لیے 5 اصول اور طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہم اگر کرپشن سے محفوظ رہنا چاہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا یہ پہلا اصول اور بڑا اصول وہ یاد رکھ لیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کرپشن سے بچنا ہے تو بھی یہی اصول ہے، حاجی صاحب نے کرپشن سے بچنا ہے تو بھی یہی اصول ہے، میرے تاجر بھائی نے اگر بچنا ہے تو بھی یہی اصول ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو اسلام اور قرآن نے عبادت میں بھی یہی سکھایا ہے، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آج کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، یہ جملہ دیکھ کر ہم جرم سے باز آ سکتے ہیں، تو یہ سوچ کر باز کیوں نہیں آ سکتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ جملہ ذرا اپنے اندر رب کی عظمت اور ہیبت کو اور جلال کو تازہ کرنے کے لیے خود دوہرا لیجئے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سبق پکا ہو گیا نا میرا اور آپ کا، تو پھر کرپشن ختم ہو جائے، دین کی کرپشن بھی ختم، معاشرت کی، معیشت کی، سیاست کی، تجارت کی، امانت داری کی، سب کرپشنیں ختم۔ کہاں سے وہ بات
صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اختصار سے بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص نے کسی سے قرض لیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے کچھ قرض چاہیے 1000 دینار، 1000 سونے کا دینار ہوتا ہے، 1000 دینار قرض چاہیے۔ اس نے کہا گواہ لے آؤ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا گواہ نہیں ہے، ہر کسی کے گواہ بھی نہیں نہ ہوتے، ہر کسی کے گواہ بھی نہیں ہوتے۔ اس نے کہا میرا اللہ گواہ ہے، قربان جائیں گواہ پیش کرنے والے پہ اور گواہی قبول کرنے والے پہ بھی قربان۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری 2291 نمبر روایت، ذرا تفصیلاً پڑھیے گا، ایمان تازہ ہوگا، اختصار سے اپنے بھائی سے سن لیں۔ اس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، چلیں ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ وقت طے ہو گیا کہ فلاں وعدہ، یہ وہی بات آ گئی جو اسلام نے سکھائی، وعدہ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سمندر پار کر کے جانا ہے، لیکن سارا دن انتظار کیا، کوئی جہاز نہیں، کوئی بیڑا نہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی جانے کے لیے لے جانے کے لیے کوئی آسرا نہیں۔ اب جاتے جاتے اس نے یوں کیا کہ اس نے کہا دیکھیں دل نہیں مانتا کہ اللہ کو گواہ بنایا ہو اور پھر آج کی تاریخ میں سورج غروب ہونے سے پہلے میں اپنی طرف سے 1000 دینار دے نہ دوں، دل نہیں مانتا، کیونکہ تصور مضبوط تھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجبور ہے لیکن سوچ کے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس کو اندر سے خالی کیا، 1000 دینار اس میں ڈالا اور ساتھ لکھ دیا کہ میں نے سارا دن انتظار کیا لیکن یقین جانے مجبوراً نہیں آ سکا، اب آخری حربہ یہ استعمال کیا ہے کہ اس میں نے رکھ دیا ہے، جس کے نام پہ لیا تھا اب اسی کے نام پہ یہ لکڑی سپرد کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تجھ تک پہنچا دے۔ دوسری طرف سارا دن انتظار کیا، بھئی اللہ کی گواہی ہے ضرور بندہ بھیجے گا۔ آج تو ہم اللہ کی قسمیں بھی توڑ دیتے ہیں، آج تو اللہ کی قسمیں بھی ٹوٹ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اس کو یقین تھا کہ اللہ کی گواہی ہے، وہ بندہ جھوٹ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا کہ بہرحال سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا، چلے جاتے جاتے اور نہیں تو یہ جو لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے نا، اور نہ تو تھوڑا سا ایندھن ہی صحیح، تھوڑا سا بالن ہی صحیح، تھوڑی سی لکڑیاں ہی لے جاتا ہوں۔ جب وہ اٹھائی اللہ نے پہنچائی، کیونکہ وہ بھی سچا تھا اپنے عہد میں اور وہ بھی اپنے جذبے میں پاک اور سچا تھا، اللہ نے کروا دیا کام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ 3 لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، ان میں ایک شخص وہ کہ جو ادائیگی کے لیے پرعزم ہو، دینا ہے قرضہ اور ارادہ بھی رکھتا ہے کہ انشاءاللہ میں دینا ہے، فکر بھی کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے ضرور انتظام فرما دیتا ہے۔ آج ہمیں تو فکر ہی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرتے رہتے ہوتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ اب تو دور یہ ہے کہ بھائی اپنے پیسے واپس لینے کے لیے وجہ بتانی پڑتی ہے کہ مینو میرے پیسے کیوں چاہیے۔ یہ دور آ گیا ہے کہ حاجی صاحب پلیز مینو میرے پیسے تاں چاہیے دینے کیونکہ مینو علاج واسطے چاہیے۔ بھائی بغیر وجہ کے بھی تو میرے پیسے مجھے چاہیے۔ اور یہ جن بات کر رہے ہیں نا، جن معاشرے کی اور جن علاقوں کی کہ ان پہ لعنت برستی ہے، ان کی یہ جو چیزیں ہیں نا جو انہوں نے اسلام سے لی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں مائنس ہیں، مائنس ہے۔ یہاں تو یہ بھی ہے کہ بھائی مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ میرے ایک عزیز نے مجھ سے گاڑی مانگی، کسی وجہ سے گاڑی ہے یا بائک ہے کچھ بھی، سواری مانگی، میں کسی وجہ سے انکار کیا تو وہ ہجے تک میرے نال ناراض ہے، ہجے تک میرے نال ناراض ہے۔ اور باہر رہنے والے دوست ساتھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں جو انہوں نے اسلام سے اخلاقیات لی ہیں، جو اصول اپنایا ہے، وہ سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں اور سیدھی بات ہی سننا چاہتے ہیں اور اس پہ ناراض نہیں ہوتے۔ آپ کے مجھے یہ پیسے چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ سواری چاہیے، اگر پاسبل ہو تو آپ دے دیں گے، اگر نہیں تو آپ سیدھی بات کریں گے، مجھے یہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے یا میں نہیں دے سکتا،
तो वो सीधी बात सुन के खामोश हो जाए, कोई बात नहीं। यहां पे अब क्या है, नाराज, पैसों से नाराज, गाड़ी मांगने से नाराज, रिश्ता पूछने और देने और लेने से नाराज, सौदा लेने और देने से नाराज, पिछले उधार से नाराज, अगला ना देने पे नाराज। भाई उसकी चीज है वो नहीं देता, आपने पहले अच्छा किरदार नहीं दिया। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो सकती है, आगे बढ़ते हैं भाई। उसने जब वो लकड़ी थामी तो अंदर से वही चीज निकली जो अल्लाह की तरफ से उसने पहुंचाई थी। जब वो आपस में मिले तो फिर वही शख्स वो अदा कर रहे थे, भाई ये 1000 अपना ले ले, एक दफा ऐसे हुआ था और मैंने वैसे ऐसे किया था, पता नहीं पहुंचा है या नहीं। उसने कहा भाई जिस अल्लाह के नाम पे तूने मुझे पहुंचाए थे उस अल्लाह ने वो अदायगी मुझे फरमा दी थी, वो 1000 मैनू पहुंच गया सी, 1000 तू जेब विच रख। ये तब होता है जब मेरा भी ये तसव्वुर हो अल्लाह देख रहा है, तेरा भी ये तसव्वुर हो मेरा रब मुझे देख रहा। दूसरे नंबर पर यह उसूल कि करप्शन खत्म कैसे हो सकती है। करप्शन इस तरह खत्म हो सकती है कि हम वो हुदूदुल्लाह जो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं उनका निफाज कर दें, और ये सरासर हुक्मरानों का काम है। कत्ल के बदले कत्ल, इंसान के बदले इंसान, जान के बदले जान, कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, एक शख्स के बदले में शख्स कत्ल किया जाएगा, उज़व के बदले में उज़व काटा जाएगा, चोर का हाथ काटा जाएगा, किसास लिया जाएगा और हुदूदुल्लाह का निफाज होगा। एक बंदे पे हद नाफिज करके देख लें, पूरे मुल्क में सुकून ना हो गया तो फिर कहिएगा क्यों ना होगा, क्योंकि इस्लाम ने कहा कि होगा। जब हुदूदुल्लाह का निफाज होगा तो करप्शन खत्म होगी, हक तलफी खत्म होगी, बदउनवानी खत्म होगी, 2 नंबरी खत्म होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के साथ हम 2 नंबर हैं। ये 2 नंबरी कब खत्म होगी? जब अल्लाह की हुदूद का निफाज होगा। तीसरे नंबर पर मेरे भाई, अगर करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह के इस निजाम को अपना लें। अल्लाह के दिए हुए इस उसूल को नबी अलैहि सलाम ने यूं बयान फरमाया कि जहां बुराई देखो उसको रोको और टोको। नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना हर बंदे पे लाजिम है, सिर्फ मौलवी साहब पे नहीं, सिर्फ कारी साहब और हजरत साहब पे नहीं। वालिद भी रोके, चचा भी रोके, उस्ताद भी रोके, गांव का बड़ा भी रोके, मोहल्ले का बड़ा भी रोके, इदारे का बड़ा भी रोके, कारी साहब भी रोके, हजरत साहब भी रोके, हर शख्स रोके कि ये अल्लाह रसूल की नाफरमानी है, इससे रुक जाओ। तो नतीजतन क्या होगा? हम सब और हमारा माशरा करप्शन से बाज आ जाएगा, करप्शन से पाक हो जाएगा। और चौथे नंबर पर, अगर हम करप्शन से बचना चाहें, निजाम को पाक करना चाहें, तो वो वही कि जो इस्लाम ने अखलाकियात के उसूल बताए हैं ना, अमानतदारी, दियानतदारी, अहद की पासदारी, अच्छा बोल और वादे को पूरा करना, और चीजों में क्वालिटी और मेयार को प्रायोरिटी में रखना, तरजीह देना। 1 नंबर अमल दीन में और 1 नंबर ही अमल दुनिया में और तिजारत में। जब इन उसूलों को और अखलाकियात को हम अपना लेंगे तो मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, नतीजतन हमारा मुआशरा करप्शन और बदउनवानी से पाक हो जाएगा। हम वो मुसलमान बन जाएंगे जिनके बारे में कहा गया कि उन पे रहमत बरसती है और उनके दुश्मनों पर लानत बरसती है। तो खुलासा क्या हुआ? अगर हमारे पाकिस्तान और दीगर सल्तनतों में, बल्कि दुनिया में सही अल्लाह की तरफ से रहमत के मुस्तहिक बनना चाहते हैं हम सब, बहसीयत कौम और बहसीयत उम्मत, तो फिर हमें चाहिए कि अल्लाह की तरफ से दिए गए उसूलों को हम अखलाकियात को अपनाएं। उदखुलू फिस्सिकाफा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए, सर से पांव तक अपनी जात में भी इस्लाम नाफिज करें।
اپنے معاشرے میں اور گھر میں بھی اسلام نافذ کریں، اس کے بعد پھر ہم دوسروں کی طرف رخ کریں اور کہیں کہ جو اللہ کی نہ مانے اس پہ لعنت، جو اللہ رسول کی بات سے منحرف ہو اس پہ لعنت، جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرے، قتل و غارت کرے، اس پہ لعنت۔ لیکن اپنے کردار کو ساتھ ساتھ سنوارنا لازم ہوگا، کہیں یہ بات اقبال کی کہی ہوئی ہم پہ صادر نہ آ جائے، وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ میں نے عرض کیا کہ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ بھائی ہمارے معاشرے میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ عیسائی کے جھوٹے گلاس میں مسلمان پیے، تو حضرت نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارا دین تو یہی کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو ہمارے کردار میں یہ دوسروں کو دکھا دیا ہے کہ اسلام اور ہے، مسلمان آج اور طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمارے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کی ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کی جان، عزت، آبرو، مال اور سرحدوں کی اور ہمارے وطن عزیز کی چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ دشمنوں کو اور ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔